نہ وہ کافر ہے، نہ وہ مشرک ہے، نہ وہ یہودی ہے. میرے نزدیک ایسا انسان چاہے میں بھی ایسے الفاظ کہوں نبی کے متعلق وہ واجب القتل ہے. پورے مسلمانوں کے سکون کو تباہ و برباد کر دیا. یہ کوئی علم ہے؟ تمام انبیاء کی حیات کا تو کوئی منکر بھی نہیں ہے. 1,24,000 صحابہ انبیاء کی حیات کو تسلیم کر بیٹھے. ائمہ کرام انبیاء کی حیات کو تسلیم کر بیٹھے. تبع تابعین سلف صالحین تمہارے علم ان سے بڑھ کر آئے. اور ہمارے شیخ آج بھی درخواست جیسے جوان بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ اور متن تفسیر پڑھ کے سنا دو، میں تیری بیعت ہو جاؤں. انہوں نے خامخواہ سے زندگی بسر کی ہے. ٹھونک رچا رکھا ہے بس. انک میت و انہم میتون. تو مر گیا ہے، ہاں تو میت ہے، تیری آنکھ میت ہے، تیرا دل میت ہے، تیرا وجود میت ہے. نبی زندہ ہے. کہہ دو نبی، کہہ دو نبی. اب آیا سنو قرآن کی. سنا دوں کہ نہ سناؤں؟ تیوڑی تو نہیں آئی پچھاڑی میں، آئے گی تو کیا کرے گی؟ اللہ الصمد. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. کہہ دو سبحان اللہ. جس کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے وہ تو کہہ دو. اللہ نے یہ زبان پیدا ہی اپنی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب اللہ اعلان فرماؤ جو آپ کا امتی میرے راستے میں میری رضا کے لیے میرے اور تیرے دشمن سے لڑ کر مر گیا میدان میں، اسے مردہ مت کہو، اسے میت مت کہو. بل احیاء میری طرف سے آپ اعلان فرما دے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین. وہ میرے پاس ہے، رزق کھا رہے ہیں، کہو سیر و تفریح بھی کر رہے ہیں. کہہ دو سیر و تفریح بھی کر رہے ہیں، میرا رزق کریم بھی کھا رہے ہیں، جنت کے حوروں کے ساتھ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. کون ادنا سی ادنا تیرا غلام، ادنا آپ کا امتی میدان میں اگر شہید ہو گیا، او کلام کو خدا عقل سلیم دے 15ویں صدی کے مسلمانوں. اب جو نبی کا غلام میدان میں آ گیا دشمن سے فیقتلون ویقتلوا، مار کر مر گیا، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بل احیاء عند ربهم. وہ غلام تو زندہ ہے مگر اس کی عقل دیکھو، کہتا ہے آقا ختم ہو، کوئی شے بھی نہیں ہے. آپ جرت بھی دیکھ لیجیے،
مگر اس بے عقل کو وہ حدیث بھی بھول گئی. علماء بیٹے ہیں، اگر میں کچھ زیادتی کروں اللہ کے لیے میری رہنمائی کرنا، کمی کروں تو میری رہنمائی کرنا. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، سارے علم نبی کا ٹھیکیدار بھی نہیں ہوں. وہ حدیث کیوں بھول گئی جو سیدہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ عفت مآب عاصمہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق نبی کو گود میں لیے بیٹھی. نبی کی آخری وقت ایام مرض کی حالت ہے، سید الکونین کی کروٹیں تبدیل ہو رہی. آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر پسینہ، آنکھوں سے آنسو، زبان ہل رہی ہے. پہلے تو میں نے جب آپ کے زبان کے قریب اپنے کان لے گئے تو آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ تھے، اللہم اغفر لامتی امتی امتی امت. او بے درد نبی کی امتی، میں تو دعوے سے کہتا ہوں علماء کی خدمت بھی عرض کروں، صلحاء کی خدمت بھی عرض، عوام الناس کی خدمت بھی عرض. غریب امیر سن لو، محمد کے غلاموں سن لو، آج اگر ہمارے عیب چھپے اور اس نے ہمیں رعایت دے رکھی ہے قانون ہونے کے باوجود، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صاحب کا انبیاء کی امتوں سے چھوٹی غلطی ہوتی تھی، رات کو صبح سویرے وہ باندر ہو کر گھر سے نکلتے تھے، ریچھ کی شکل میں بن کر نکلتے تھے. آج وہ بھی انبیاء کی امت، ہم بھی ایک نبی کی امتی، ان کی شکلیں مس کر دی. ہمارے اتنے بڑے گناہ، ماؤں سے فیل، بیٹیوں سے فیل، ہائے ہائے، باؤ سے فیل، ساس سے فیل، سالی سے فیل، پھوپھیوں سے فیل، چچی سے فیل. ظلم ہو گیا، لواطت کھلم کھلا ہو رہی ہے، تاش کھلم کھلا، حیوانوں سے بھی زنا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں شراب پیے جا رہے، چرس اور بھنگ. اور دیکھو اللہ کی قسم کلب گھر آباد ہے، سینمائے آباد ہے، کنجر خانے آباد ہے، بر رہے تو خدا کے گر رہے. قرآن کے بدلے ناول اپنائی ہوئی ہے. عطا اللہ کی ملنگی کی آواز کو دنیا نے اپنا رکھا، قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس کی غیرت کو چیلنج دے رہے، پھر بھی وہ قریب بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، نیند بھی اسے نہیں آتی. کیا وجہ کی ہمیں تمہیں کیوں چھوڑ رکھا؟ کب آپ نے 4 پیسے رشوت کے دیے؟ کب آپ نے ایک بھینس خدا کے ہاں پیش کر دی؟ افسر کو بھینس پیش کر سکتے ہو، موجودی عدالت کے جج کو بھینس بھی پیش کر سکتے ہو، تیری بھی پیش اشرفیوں کی کر سکتے ہو، اور چیک کاٹ کر ₹1,00,000 کے دے سکتے ہو، قتل معاف کرا سکتے ہو. مگر وہ کون ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا هم ينصرون. اس کا تو اعلان ہے کہ اس دن کا فکر کرو جس دن کسی کی نیکی کسی کی برائیوں کے کام نہیں آئے گی. کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. شاید تم یہ سمجھ رکھو میرا باپ ولی اللہ ہے، اور دنیا کے سرداروں خیال کرنا نبی اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکتا. تم کون ہو؟ نبی اپنے چچا کے سر پر بیٹھی فرما رہی ہے کہ چچا جی کلمہ پڑھ لو. میں چاہتا ہوں آپ میرے ہمدرد ہے، جان نثار چچا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ حوض کوثر میں بیٹھے، میں چاہتا ہوں جنت کی وارث بنے، میں چاہتا ہوں خدا کی رحمت کا حصہ آپ کو نصیب ہو. ایسے دیکھا، فرمایا بیٹی اور جو بات کہو ماننے کے لیے تیرا چچا تیار ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھ سکتا.
یہ جملے جب نبی نے سنے، جاؤ اپنے نبی کی کیفیت دیکھو، سید الکونین کی آنسو نکلے، داڑھی اللہ کی قسم ریشے مبارک تربتر ہو گئی، وجود کانپ رہا ہے۔ آپ دنیا کی سرداروں، سید الکونین نے فرمایا اگر آپ کو دنیا کی ملامت کی، آپ کو کچھ پاس آئے کہ لوگ ملامت کریں گے، فکر ہے چچا جی میں قریب ہوتا ہوں، آپ میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لے، میں تیرے حق میں خدا کی دربار میں خود ہی پیش ہو جاؤں۔ مگر پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ کہہ دو پھر بھی، کہہ دو پھر بھی، یہ تقسیم کس کی ہے؟ کہہ دو یہ تقسیم بیٹا علی شیر خدا ہے، باپ کو کلمے نہیں پڑھنے دیتا، سر پر نبی بھی بیٹے ہیں، نبی وہ جو محبوب ہے، کہہ دو نبی وہ ہے جو حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر کسی کا کلمہ کسی کے حق میں خدا قبول کرتا تو آج موقع تھا سید الکونین اپنے چچا کے حق میں خود کلمہ پڑھ لے، تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ 15ویں صدی کے مسلمانوں، اگر مرتے وقت ساری دنیا تیرے سر پر بیٹھ کر ولی اور غوث کتب قاری حافظ مولوی عوام اپنے گھر کے کنبے کے لوگ کلمہ پڑھے تو ان کا کلمہ تیرے حق میں کافی نہیں۔ اب یاد رکھنا، جب تک تیری زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلے گا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی کسی کا۔ آپ فکر کریں، اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائیں۔ ہیں وہ کون سا جملے میں پڑھا دوں؟ اللہ لا الہ الا اللہ، مگر پڑھے دل سے پڑھے، درد دل سے پڑھے، یہ دل میں امید رکھ کر کے پڑھے۔ اللہ مرتے وقت یہ جملے ہماری زبان سے نکلواتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مکان ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہو، سب کہو، سب کہو، دل سے کہو، کون مکان ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو ساری رات ہمارے بزرگ اللہ کا یہ ذکر کرتے کرواتے رہتے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو خدا کی بندوں کی تلاش کرتے، گھروں کو چھوڑ کر سارے رات اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر یہی ذکر کرتے رہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے کیا قصور کیا؟ یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نے آپ کو خشک توحید سکھائی۔ خشک توحید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ پتھری بنتے جا رہے ہیں، نبی کے گستاخ ایمان کو سلب کراتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، علم حاصل کرتے ہو، علم کی بات جاؤ کسی بزرگ کے جوتے اٹھاؤ، اپنے نفس کا تزکیہ کراؤ، اس نفس امارہ کو ذرا ختم کرو۔ جب تک نفس امارہ ختم نہیں ہوگا تمہارا یہ علم رنگ نہیں لائے گا، انسانی اور علمی روح حاصل نہیں کر سکو گے۔ خدا کے بندے کے قدموں میں بیٹھو۔ میرے محترم ساتھیوں، وہ احمد علی لاہوری جو ساری رات خدا کا ذکر کر، اللہ نے اس ذکر کرنے کا انعام اسے کیا دیا؟ مرتے وقت اس کی قبر کی چار دیواری سے مٹی سے خوشبو آ رہی تھی،
لوگ کہتے تھے یہ صحیح بناوٹی خوشبو ہے اور یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ پکڑ بنایا ہوا ہے، مگر جب دوربینی لگائی گئی، دوربینی لگانے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہوں نے لکھ دیا کہ لوگوں یہ قدرتی خوشبو ہے، بناوٹی خوشبو نہیں۔ یہ تو 14ویں صدیق احمد علی لاہوری تھا۔ جاؤ پیچھے ہٹ کر دیکھو سید حسین احمد مدنی کی قبر کی مٹی سے آج بھی مومن کو خوشبو آتی، جس نے 14 سال تک روزہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی قسم قال قال رسول اللہ پڑھا، آج بھی سید الکونین کے روضہ اقدس کا مدیر سید حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے۔ 3 مراکب ہے جو سید حسین احمد مدنی کی شاگرد ہے، ایک حضور کی قاضی کی عدالت کا ترجمان ہے جو سید حسین احمد مدنی کا شاگرد۔ میں نے اس سے کہا شیخ ہمارے شیخ کی کوئی بات بتاؤ، 14 سال تک یہاں رہی، فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے سید حسین احمد مدنی 14 سال رہے مدینہ منورہ کی سرزمین میں، آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا۔ او دنیا کے سرداروں جن کو بے ادب گستاخ کہتے ہو سن لو، پھر فرمایا دوسری بات آپ کو بتاؤں، آپ جا کر کے اسٹیج پر کہنا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ نے فرمایا 14 سال کے اندر آپ نے کبھی مدینہ منورہ کی طرف دیوار میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا، آپ نکل جاتے تھے 6 میل چلے اور بیٹھے دیکھا روضہ رسول نظر آ رہا ہے، پھر اٹھے 1 میل اور کیا، جب تک چھپا نہیں اس وقت تک آپ سہرا بھی نہیں بیٹھے، پیشاب بھی نہیں۔ تھوک رچایا ہے، حسین احمد مدنی نبی کا دشمن ہے، بیٹی بیچنے والا نبی کا دوست ہے، سینما دیکھنے والا نبی کا دوست ہے، نبی کی سنت کا تارک نبی کا دوست ہے، خدا کے فراز کا تارک نبی کا دوست ہے، سود کھانے والا نبی کا دوست ہے، بھنگی اور چرسی اور حفیظ کھانے والا زانی اور چور رادن نبی کا دوست ہے، مگر دشمن ہے تو سید حسین احمد مدنی ہے جس نے 14 سال تک نبی کے روضے کے ساتھ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ پڑھایا۔ سن لو مجھ سے سن لو، خدا نے مجھے 4 مہینے اب بھی نصیب فرمائے، پچھلے سال بھی نصیب فرمائے، اور میں صرف تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ نبی کے تمام جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت گاہ ہے، معجزات ہے، سب کے سب ارد گرد 200 میل جا کر کے سب لکھتا رہتا ہوں، ان کی تحقیق کرتا ہوں۔ میں نے حرم کا نقشہ لکھا ہے، حرم کی ہر جگہ لکھی ہے، حرم کے ہر ستون استوانے کی شان نزول لکھی ہے، پوری ایک کتاب بنائی ہے اور تحقیق سے بات کہہ رہا ہوں۔ اگر میں حرم کا واقعہ پیش کروں میرے لیے 1 مہینہ چاہیے، رات دن، پھر بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ اللہ، میں نے کہا اور کوئی بات بتاؤ؟ شیخ نے کہا جی تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم سب درویش بیٹھتے تھے وہ جگہ بھی دکھائی کہ یہاں بیٹھتے تھے، جس وقت ہمارے شیخ کو کسی حدیث کا راوی بھول جاتا تھا تو آپ کتاب کی طرف رجوع نہ کرتے تھے بلکہ ہمیں اشارہ فرما دیتے تھے کہ کتاب کو بند کر لو اور آنکھیں نیچے ڈال لو اللہ، اور آپ کی ذات پر درود پڑھ لو۔ جب ہم درود پڑھتے تو آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا اور سید الکونین رحمت دو عالم اپنے روضہ اقدس سے انگل نکال کر فرماتے تھے مدنی ھذا راوی فلان فلان۔ جب بھی حدیث کا راوی شیخ کو بھولا تو سید الکونین نے خود بتایا۔ اور دنیا کے سرداروں، آج بھی اگر کسی بزرگ نے دسترخوان مدینہ منورہ میں روٹی کھائی، اس نے کہہ دیا کہ یہ دہی ترش ہے، اس کو لے جاؤ، رات کو جب سوئے سید الکونین نے فرمایا تو میرے مدینہ منورہ کو چھوڑ دے، تو میرے شہر کی دہی کو ترش کہتا ہے۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی آپ کو وضو سے بیٹھا ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سال میں ایک شخص مصری
عورتوں کے روپ میں، عورتوں کے فیشن میں، عورتوں کے برقع میں، وہ عورتوں کے حرم میں گھس گیا، وہ جیب تراشی کرتا تھا، 10-20 عورتوں کی جیب تراشی کی۔ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خسرے کو نشانی فرمائی کہ عورتوں کو ایک مرد عورتوں کی شکل میں حرم میں گھس کر تکلیف دے رہا ہے، اس کا انتظام کر دو، یہ فلاں نشانی اس کی یاد کر۔ ہم جب صبح کو حرم کے دروازے پر سب کھڑے ہیں، پولیس کے لوگ، میں نے اس شیخ سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے فرمایا بات یہ بھی ہے، اور ایک آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹوں میں اسی نشانی سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے محترم ساتھیوں، دنیا کے سرداروں، او مولویوں، سنو، مدینہ منورہ کی نگری کو کون چلا رہا ہے؟ جب سید الکونین کی پیر مبارک کی طرف 2 یمنی کتوں نے سلنگ لگایا تھا، اس وقت کس نے خبر دی تھی؟ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ قوت و مصر میں سویا ہوا، اور دکھاؤ اس کا لکھا ہوا۔ وہ کہتا ہے مجھے نبی نے حکم دیا کہ اٹھو، سونے کا ٹائم نہیں۔ 2 کتوں نے میرے ہی روزے کو سلنگ لگایا، ان کا ارادہ ہے میرے وجود نکالنے کا، تم ان کا انتظام کرو۔ میں اٹھ بیٹھا، خیال آیا، ایسے خیال گزرا ہو، پھر تھوڑا سو گیا۔ جب سویا تو سید الکونین رحمت دو عالم نے جہاں سے پکڑا اور مجھے اٹھا دیا، فرمایا یہ دے 2 کتے یہ ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اس طرح ان کا لباس، ان کا چہرہ میرے وجود اور دل پر نقش ہوا، اگر قیامت کے دن خدا مجھے کہ حشر کے میدان میں ان 2 کتوں کو میری دربار میں حاضر کرو جنہوں نے میرے محبوب کے روزہ کو سلنگ لگایا، تو میں حشر کے میدان میں پکڑ کر خدا کی دربار میں پیش کر سکتا۔ آپ 15ویں صدی کی مولویوں، سید الکونین رحمت دو عالم کے پیارے رفیق حضرت عمر کی پیر ننگے ہو گئے، آپ نے خبر دی۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو میرے وجود میں خوشبو تھی، میرے دل و دماغ نے فیصلہ کر دیا یہ نبی نے تیرے وجود کو ہاتھ لگایا اس لیے خوشبو ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا ہوں، جلدی سے چلا اور مدینے پہنچا ہوں، مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ سب کے سب جتنے جوان ہیں میری عدالت میں، میری دربار میں پیش کرو۔ سب مدینے کے لوگ آئے، پوچھا کہ اور کوئی ہے؟ جی نہیں، 2 ہیں بزرگ جو یہاں کے نہیں، انہیں 11 سال ہو گئے رہتے ہوئے، وہ بہت بڑی بڑی غوث کتب ہے، نبی کے عشق میں تار تار ہے، اور وہ اتنے سخی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے جیبوں سے پیسے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ ہر بیوہ یتیم، ہر امیر اور غریب کے دلوں میں ان دونوں کی اتنی محبت ہے کہ مدینے منورے کے لوگ گھروں کو چھوڑ سکتے ہیں، ان بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ نے حکم دیا ان دونوں کو میری دربار میں پیش کر۔ جب وہ دونوں آئے 100 قدم پر تھے تو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ نے حکم دیا انہیں پکڑ لو، یہ ہیں میرے نبی کے دشمن۔ اور دنیا کے سرداروں، جو نبی کے روزہ کو سلنگ لگائے، نبی خود ان کو پکڑوا رہا ہے، ناراض نہ ہونا، نبی انہیں پکڑوا رہا ہے، بولو بولو، نبی انہیں پکڑوا رہا ہے۔ مگر آؤ یہی بات کھڑا کرتا ہوں، پھر کچھ بات عرض کروں گا۔ اب آئیے، یہ باب السلام حاجیوں، نبی کے سراندی، یہ آخری حرم کی دروازہ باب السلام، اس سے 40 منافق بمئی اسلحہ پختہ ارادہ کے ساتھ آئے اندر میں، اسی نظریے سے، اس ارادے سے کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کی لاشوں کو نکالیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل
یہ ابو بکر عمر کے جو دشمن ہے ان کی حفاظت ہم نے کر دی ہے. اللہ عمر اور ابو بکر کے دشمن کو ہم نے گرفت کرنا ہے. کیوں؟ ابو بکر وہ ہے جسے میں نے خدائی سے چنا. اس وقت جبکہ میرے محبوب کی حجرہ کے ارد گرد ہجرت کی رات 80,000 کافر کم و بیش تلوار اٹھا کر کھڑا تھا، تو میں نے دیکھا اپنی خدائی میں آج اپنے محبوب کو کس کے سپرد کروں. اللہ فرماتے میری نگاہ صدیق پر پڑی. پھر میں نے صدیق کے ماضی کو بھی دیکھا، حال کو بھی دیکھا، مستقبل کو بھی دیکھا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، دل کی گہرائیوں کو دیکھا. ویشفی الصدور، سینے کو بھی دیکھ لیا. اور فرمایا جب سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے اتنا اعتماد کھایا کہ میں نے محمد جیسی امانت صدیق کے سپرد کر دی. صدیق کو میں نے چنا. اور یہ ٹولو میں دوسرا کون ہے؟ جبکہ میرے گھر کے اندر میرے محبوب کو کوئی داخل بھی نہیں ہونے دیتا تھا. میرا دروازہ تو بند تھا، میرا نام بھی کوئی نہیں لینے دیتا تھا. نبی نے دیکھا اب کیا کروں، میرے دروازے پر نبی نے ہاتھ اٹھائے. اللہ اگر تو اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے، اس گھر کو عزت دینا چاہتا ہے، تو اب میری درخواست. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فرماؤ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبی جہل بن ہشام. نبی کمری ڈال کر فرما رہے تھے اللہم ہؤلاء الحسن والحسین منی وانا منی. نبی فرما رہے ہیں حسن حسین میرا، میں ان کا. حسین ذمہ شخصیت ہے، حسین سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. رہا حسین عالم الغیب نہیں ہے. اگر حسین چلا گیا ہے تو حسین عالم الغیب نہیں ہے. حسین گیا تھا تو نیک ارادے پر گیا تھا. مولوی صاحب جب تم علاقے میں مار کھا کر آتے ہو، اگر تم عالم الغیب ہوتے تو مار کھا کے نہ آتے. تم گئے تھے معاف کرنے، مار کھانے کے لیے نہیں گئے تھے. نبی جب جاتے تھے تو نبی کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا یہ پتھر ماریں گے. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، حاضر ناظر بھی اللہ کی ذات ہے، مختار کل ہونا بھی اللہ کی ذات ہے. رہا امیر معاویہ وہ بھی عالم الغیب نہیں تھا. اگر اس نے بیٹے کو اگر دے دی تو اس وقت بیٹا باپ کی روحانیت کو حاصل کر کے وہ بیٹھتا اٹھتا تھا. معاویہ نے اس کی زہری رنگ کو دیکھا، اس وقت وہ ٹھیک تھا اور عالم الغیب نہیں تھا. ماضی حال مستقبل خدا جانتا ہے، امیر معاویہ نہیں جانتا تھا. اور جب امیر معاویہ نے یزید کو بیعت پر خلافت پر بٹھلایا تو صحابہ نے اگر بیعت کر دی تو وہ صحابی 4 بھی کہو عالم الغیب نہیں تھے. انسان بگڑتا اس وقت ہے جب اقتدار آ جائے. اور حضرت امیر معاویہ یہ نہیں فرمایا تھا اگر میرا بیٹا بگڑ جائے تو اس کی خلافت پھر بھی تسلیم کرتے رہنا، اس کے پیچھے چلتے رہنا. نہیں. اور یہ نہیں فرمایا کہ تو نواز رسول کا مقابلہ کرنا. اور جو وزیر اعظم بھٹو کی قیادت میں جتنے شہید ہوئے اس کا جواب دے وزیر اعظم بھٹو ہے. اور آج اگر جتنے جان ضائع ہوں گی، ظلم ہوگا تو اس کا جواب دے ضیاء الحق ہوگا. میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں گھر کا سربراہ ہوں اور میری موجودگی میں مجھے پتا ہے جو کچھ ہوگا ذمہ دار میں ہوں. ہمیں پاگل بناتے ہو، ہم نہیں پاگل بننا چاہتے. میں نے جو کچھ کہا سچ کہا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، زمین جنبد نے جنبد گل محمد، ہمیں تم نہیں پھیر سکتے. ہمارا عقیدہ پختہ ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم کسی سورج چرچے کی پجاری نہیں ہیں. ہماری ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے. چونچی کر رہے ہیں یزید کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا بس. حاضر ناظر ہونا خدا کا خاصہ ہے، نبی کا خاصہ نہیں ہے. نبی مکے میں موجود تھے، مدینے میں نہیں تھے، عرش میں تھے، فرش میں نہیں تھے. خدا وہ ہے جو ساری جگہ محیط ہے. جس کا وجود نہ ہو وحدت الوجود ہے، وہ حاضر ناظر ہوتا ہے. جس کا وجود ہو وہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا. یہ وہی بات ہے. فیصلہ کر دیا میں نے. ٹھیک. اب آؤ ایک بات بتا دو.
اللہ الصمد. اب کوئی ضرورت میرے پاس چٹھی لکھنے کی نہ کرے. ہاں میں جانتا ہوں تمہاری شرارت کو. اللہ الصمد. ایسے ہی ہم غیر ملکوں میں جا کر کے قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ جائے نا. آپ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کی قسم اس قرآن نے انگریزوں پر اثر کیا. انگریز نے کلمہ پڑھ لیا مگر مسلمان مرتد ہو رہا ہے. قرآن سننے کے بعد یہ مرتد ہو رہا ہے. اگر انگریز کا بیٹا مسجد میں آ گیا, اس نے کہا مجھے اس ذات کا کلمہ پڑھاؤ جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا. 4 گھنٹے قرآن سنتا رہا. اس کے بعد آیا دعا میں اور روتے ہوئے اس نے انگریزی میں کہا مجھے اس ذات کا کلمہ پڑھاؤ جس پر یہ قرآن نازل ہوا. تو انگریزوں پر تو قرآن اثر کرتا ہے. اور شریف کے اندر میں نے ایک نہیں صرف 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے تقریر کی. 6 مانوا نے ہندوؤں نے قرآن سنتے ہوئے آئے. سودگان بھی موجود تھے. شیخ اقبال کے بیٹے چیئرمین کے گھر میں. انہوں نے کہا شاہ صاحب کو بلاؤ, ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. آج یہ پچھلے اسی مہینے کی بات ہے. ان لوگوں نے کافروں نے کلمہ پڑھا, مسلمان گمراہ ہو. مسلمان پر تو قرآن اثر ہی نہیں کرتا. یہ تو بدقسمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. جب تم ایمان سے مرتد بن جاؤ گے اللہ نے فرمایا تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے, اس سے الجھو بھی نہیں. اس کے مقابلے میں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ان کے مقابلے میں کسی سکھ کو, کسی کافر کو کلمہ پڑھا کر اس کے قائم مقام کھڑا کروں گا. تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیکیدار بن گئے سب. ہم کسی کے پجاری نہیں ہیں. ہمیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. بس ہمارے لیے کافی. پھر ایک حجت. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں جو نبی کی ہر ادا ہے. نبی کی ہر ادا کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. سنو, ہم نبی کی ہر ادا کو عبادت سمجھتے ہیں. اور ہمارے لیے عبادت کیا ہے؟ یہ سجدہ نہیں ہے, یہ رکوع نہیں ہے. عبادت ہم اسے سمجھتے ہیں جو اللہ کے حقوق میں کسی غیر کو شریک نہ کرنے کا نام عبادت ہے. جو رکوع کرتا ہے کسی کو شریک کرتا ہے اس کا رکوع اس کے منہ پر مارا جاتا ہے. جو سجدہ کرتا ہے خدا کے حکم میں شریک کرتا ہے سجدہ اس کے منہ پر مارا جاتا ہے. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں جو اللہ کے حقوق میں کسی غیر کو شریک نہ کرنے کا نام عبادت سمجھتے ہیں. وہاں ایک ساتھی نے لکھ دیا جی نظر و نیاز منت ہونے تھی. میں چاہتا ہوں اس بیچارے کو بھی تھوڑی سی قرآن کی چاشنی سمجھا سمجھا دیں. اگر آپ حکم دے تو اچھا درود شریف پڑھ لیں. اللہ الصمد. پہلے یہ سن لو کہ ایک ہے نظر. نظر, اس نظر کے نام 4 ہیں. نظر بھی نظر کو کہتے ہیں, نیاز بھی نظر کو کہتے ہیں, منت بھی نظر کو کہتے ہیں, منوتی بھی نظر کو کہتے ہیں. اس کے نام ہے 4. ایک نظر کے نام 4 نام ہے ایک نظر کے. اب نظر بھی, نظر کو نیاز بھی, منت بھی, منوتی بھی. اب نظر کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے عبادت. وہ کیوں جو اللہ کے حقوق میں بات آئے اسے عبادت کہتے ہیں. یعنی آپ نے چہرہ جب خدا کی طرف اٹھایا, یہ خدا کی طرف چہرہ اٹھانا بھی عبادت, خدا کی طرف نگاہ دیکھنا بھی عبادت, خدا کو کچھ کہنا بھی عبادت, خدا کو کچھ سنانا بھی عبادت, خدا کی دربار میں ہاتھ اٹھانا بھی کہہ دو. جو اللہ کا حقوق کہو وہ ہے عبادت. زور سے کہہ دو وہ ہے عبادت. تو نظر مانا بھی, نیاز مانا بھی, منت مانا بھی, منوتی مانا بھی. یہ 4 نا کس کے؟ نظر کے.
نظر کے کتنے نام ہیں؟ اور نظر کس کا حق ہے؟ بولو سب بولو، جزاک اللہ۔ اب ہے ماں، اس کے نام ہے 4۔ ماں بھی ماں کو کہتے ہیں، اماں بھی، والدہ بھی، امی بھی۔ بہت اچھے۔ ایک ماں کے نام ہے 4 اور 4 نام ہے ایک ماں کے۔ ماں بھی ماں، اماں بھی ماں، والدہ بھی اور امی بھی۔ اب آپ ماں بھی ماں کو کہو، والدہ بھی ماں کو کہو، اماں بھی ماں کو کہو، تم میں سے کوئی ہے جوان ایسا دلیر جو گھر والی کو کہے امی؟ بولو، جو گھر والی کو امی کہے اسے 100 روپے دیتا ہوں۔ کوئی ہے؟ اچھا بھائی بات سنو، میرا خیال ہے کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر نوجوان نہیں کہہ سکتے، بوڑھا کہہ دے بوڑھی کو یہ میری امی ہے۔ کوئی ہے بوڑھا جو بوڑھی کو کہے یہ امی ہے؟ یعنی اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ خلل ضرور ہے، کوئی شک ہے، ضرور ہے، امکان ہے۔ اچھا بھائی جو بے دلہ ہے وہ کہہ دے گھر والی کو یہ میری امی ہے، خدشہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے امی کا لفظ جب گیا گھر والی کی طرف، وہ گھر والی حرام، گھر والی مومن پر گھر والی بھائی، جب خدا کا حق نبی ولی کی طرف جاتا ہے تو وہ چیز مومن پر حرام ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حق۔ اب 2 باتیں سمجھا دیتا ہوں قرآن کی روح سے، دو دلیلیں تاکہ تمہارا ذہن نشین ہو جائے۔ تھکے ہو؟ یہ جو اٹھ رہے ہیں فرمایا بسم اللہ، انہیں نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ، جو جائے گا نیند نہیں آئے گی اسے۔ مجھے پسینہ ہے اور میں جو بات کہتا رہتا ہوں اللہ پوری کرتا ہے۔ جو اٹھ رہے ہیں اسے نیند انشاءاللہ۔ جب تک میں قرآن پڑھتا رہوں گا ان کو نیند۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ بنی اسرائیل کے زمانے کی بیبیاں، پاک دامن والی بیبیاں، ساری زندگی اللہ سے بیٹا مانگتی رہی۔ جب جنگلوں میں گئی تو ایک خشک درخت کے بیچ میں دیکھا گھونسلہ، اس گھونسلے میں چھوٹا بچہ چڑیا کا بیٹا مائی کی انتظار کر رہا تھا۔ بیبیاں نے چیخ بھری، اللہ اس جنگل میں، سنسان وادی میں، جہاں کوئی پانی بھی نہیں، سبزہ بھی نہیں، اللہ میاں اس درخت کا بھی کوئی سبز ایک ٹہنی بھی نہیں، اس خشک درخت کے 2 ٹہنوں کے درمیان اس گھونسلے میں چڑیا پر تو راضی ہو کر اسے تو بیٹا دے دیا۔ اللہ میاں میں اتنی گئی گزری تیری دربار سے جو تو میری طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالتا، میں تمہیں اس چڑیا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ پر بھی تو راضی ہو جا، مجھے بھی تو اپنی رحمت سے حصہ عطا۔ بس کچھ دنوں کے بعد رب راضی ہو گئے۔ بیبیاں نے دیکھا کہ میرے شکم میں، میرے پیٹ میں بچہ پیدا۔ اب خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی دربار میں آ بیٹھی۔ 15ویں صدی کے لوگوں، 15ویں صدی کی میری ماں تو بھی سن لے، تو بھی منت منوتی مانتی ہے، مگر بی بی حنا نے بھی مانی، آئی خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، نفلی بھی پڑھی۔ جب نفل پڑھ لی اب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے
اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جو الفاظ یہ بی بی کہہ رہی ہے تم لکھو، تم لکھو، اسے ہم لوح محفوظ کی تختی پر محفوظ کریں گے، یہ الفاظ اپنی کلام میں اور محبوب کی زبان میں قرآن بنا کر محبوب کی طرف بھیج دیں گے، اور محبوب کبریا امت کو تحفہ پیش کرے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ نظر کس کا حق ہے، وہ بی بی نظر کس کو دے رہی ہے، کس کا حقوق ہے۔ اللہ سمجھ بیبیاں کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے رب میرے انی نذرت لک، میں نے نظر مانی واسطے تیرے، کون سی چیز کی؟ معافی بطنی، جس چیز کو تو نے میرے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ اب بیبیاں یہاں ایک بات کہے گئی کہ اللہ میاں میں تو مانگتی ہوں بیٹا، اب تیری مرضی بیٹا دے، تیری مرضی بیٹی دے۔ اب بیبیاں نے یہاں یہ جملہ نہیں کہا کہ بیٹے کی نظر نہیں، معافی بطنی، جو چیز تو نے میرے پیٹ میں پیدا کر دی، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، یہ تو تیرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں، میں تو تیرے دروازے پر بھیک مانگنے والی ہوں، میں تو مانگ رہی تھی، اب مانگ لیا، تو نے دے دیا، اب میرے علم میں نہیں یہاں بیٹا ہے یا بیٹی، تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوں، معافی بطنی محررہ، جو چیز تو نے میرے پیٹ میں پیدا کر دی، اس بیٹی اور بیٹی کو تیرے نام پر آزاد کروں گی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ایک مسئلہ ذہن نشین کر لو، مرد بھی عورت بھی جوان بھی، صاحب عقل بیٹے ہو کہ بنی اسرائیل کے زمانے کی عورت نے ثابت کر دیا کہ نظر خدا کا حق ہے۔ کہو نظر، انی نظرت لک، میں نے نظر مانی واسطے تیرے، معلوم ہوتا ہے کہ نظر خدا کا حق ہے، جو خدا کے حقوق میں چیز آ جائے اسے عبادت کہتے اسے۔ اب دوسرا ثبوت توجہ ہے، اب جب سیدہ طاہرہ مریم نے دیکھا کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی رو رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی اللہ میاں، فاتت بہ قومہا تحملہ، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریعا۔ اللہ میاں جب میری قوم میرے قریب آ گئی، مجھ سے وہ سوال کریں گے تو فاطمہ ابو آسمہ طاہرہ تھی اور تو نے شادی بھی نہیں کی، ہے یہ طوفان کہاں سے لائی مریم؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی تیری ماں بھی اس کام والی نہیں تھی، پر تو نے یہ کہاں سے طوفان لایا؟ بس یہاں بے ہوش ہو گئی روتے روتے۔ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ میری بندی کو کہو، تسلی بھی دے کر آؤ، تسلی بھی دے کر آؤ، میری باندی کو کہو، ہائے ہائے فنادا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اے مریم لا تحزنی، جو میں نے تمہیں بیٹا دیا میں نے دیا، اس کے حق میں
حزن و ملال دل سے نکال. میں جانوں یہ جانے رہا تیری عفت تیری عصمت کو تیری عفت کو میں نے داغدار کیا. لا تحزنی یہ بھی حزن و ملال دل سے نکال. تیری پاکیزگی تیری عفت جانے میں جانوں. راہ آنے والے تجھ سے سوال کرے گی میں نے دیا تو کیوں فکر کرتی ہے. لا تحزنی ان کی آنے کا سوال کرنے کا حزن و ملال بھی دل سے نکال. میں جانوں وہ جانے. کیوں؟ جب میں نے دیا بیٹا بغیر باپ کے تجھے اور میں نے تیرے مقدر میں اصل کے دن عالم ارواح کے دن یہ لکھ دیا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ